اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اس نے کہا ہم ڈر گئے، خوف دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہ آیا وظائف کا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے؟ ہم تو بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، کبھی پریشانیوں کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کبھی بد نظر سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، جنات سے لوگ جانتے نہیں، تقدیر کی مقصد کو نہیں پہچانتے۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے الحجازی دامت برکاتہم العالیہ جو حرم شریف میں درس دیتے ہیں، ایک شیخ الحذیفی جو مسجد نبوی کے امام، اور تیسرے شخص مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام لیا، کہ ان کے بیٹے جب مر گئے تو وجہ یہ ہے کہ وہ کثرت وظائف کی وجہ سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کل بہت افسوس ہوا کہ 3 بندوں نے، تو میرے 2 بھائیوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج سینڈ کیے، ایک جو ہے بہن کی طرف سے ایک میسج آیا کہ آیا وظائف کا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے؟ ہم تو بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، کبھی پریشانیوں کے لیے، کبھی قرض ختم کرنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کبھی بد نظر سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے ہم وظائف پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کسی شخص نے، مجھے پتہ نہیں، نہ میں نے اس کی کوئی تحقیق کی کون ہے، لیکن اس نے کہا کہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر کسی کا کلپ آیا ہے کہ یہ جو حضرت مولانا مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ جو حرم شریف میں درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عنایت فرمائے، بہت خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک اس کا نام لیا، ایک شیخ الحذیفی جو مسجد نبوی کے امام، اور تیسرے شخص مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام لیا، کہ ان کے بیٹے جب مر گئے تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کثرت وظائف کی وجہ سے، یعنی شیخ مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ بھی بہت سے وظائف پڑھتے ہیں یا لوگوں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح شیخ حذیفی روضہ اطہر کے قریب بیٹھ کر بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مولانا طارق جمیل کے متعلق باتیں کی۔ تو اس نے کہا اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اس نے کہا ہم ڈر گئے، خوف دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس پر جتنا بھی اس بات پر افسوس کیا جائے کم ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ انسان پر ریئیکشن پڑ جائے، قرآن کریم میں کوئی برا ریئیکشن نہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کے جو بھی وظائف پڑھتے ہیں آپ، جو قرآن سے، ہم وہ وظائف دیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ہم ویسے وظائف نہیں دیتے۔ اور دوسری بات کہ وظیفے میں کسی قسم کا ریئیکشن نہیں ہوتا، اور نہ کسی کا موت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت سورج گرہن لگ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وفات پا گئے ہے، اسی وجہ سے سورج گرہن لگ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے کسی کے موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس بات سے اندازہ لگائیں، ایک تو یہ کہ انسان کا وقت لکھا ہوا ہے، جس وقت بھی اس کا مرنا ہے اللہ نے اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟
ویسے تقدیر میں باس مباحثہ سے منع کیا گیا. تقدیر کو لوگ جانتے نہیں، تقدیر کی مقصد کو نہیں پہچانتے. تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے پہلے سے. بعض لوگ کہتے ہیں تقدیر پر ایمان ہے تو پھر بیٹھے رہیں گے، سب کچھ ملے گا جو تقدیر میں ہوگا. تو بھائی آپ کے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کام کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، یہ نہیں کرے گا تو اس کو نہیں ملے گا. یہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کے مطابق لکھی ہوئے ہے. قلم جب پیدا ہوا، قلم سب سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں قلم پیدا ہوا. یہ بات ٹھیک ہے لیکن ٹھیک بھی نہیں. سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، اس نور سے پھر قلم پیدا ہوا. اس قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھ دو. کیا لکھ دوں؟ لکھ دو تقدیر لکھ دو. دنیا میں جتنے بھی کام ہونے والے ہیں سب لکھ دو. یہی لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ کرے گا، یہ ہوگا. تو جس کی موت واقع ہونے والی ہو پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کا بہت فائدہ بھی ہے دنیا میں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی ہیں، ایک کا تقدیر پر ایمان ہے اور دوسرے کا نہیں. اب جس کا تقدیر پر ایمان ہے اس کا بیٹا جا کے ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وفات پا گیا، تو اس کو تو غم ہوگا بے شک. ہر کسی کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب وفات پا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، آنسو بہ پڑے ہیں چہرے مبارک پر. لیکن اس کا چند دن تک غم زیادہ ہوگا آہستہ آہستہ، اور اس کے دل کو یہ تسلی ہوگی کہ بھائی جو بھی ہونا تھا یہ ہونا تھا، اللہ کو منظور تھا، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے جو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی. لیکن دوسرا شخص ہے تو اس کے دل کو بہت جلد سکون مل جائے گا. دوسرا شخص جس کا تقدیر پر ایمان نہیں، تو اس کا بیٹا جا کے ایکسیڈنٹ سڑک پہ ہوا تو وہ کیا کہے گا؟ عمر بھر اس کا تو تقدیر پر ایمان ہی نہیں، تو عمر بھر اس کے دل کو دچ کے لگے رہیں گے. میں نے اس کو کیوں بھیجا ادھر؟ اگر میں سڑک پر نہ بیچتا، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ہلاک کر دیا. میں نے کیوں کہا کہ جا کے بیٹے سڑک چاہیے چیز لاؤ، ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جب میں اس کو نہیں بیچتا سڑک تو ایکسیڈنٹ نہ کرتا. تو اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک اس کے دل میں یہ غم تازہ ہوتا رہے گا. تقدیر کا اتنا فائدہ ہے. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اور یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے کہ یہ ہوگا، یہ کام کرے گا تو یہ ہوگا. یہ دوائی بھی تقدیر میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نے پوچھا دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تو تقدیر پر ایمان ہے، بس جو ہوگا وہ تو ویسے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوائی بھی تقدیر میں لکھی ہے. یہ دوائی کھائے گا تو اثر کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. تو تقدیر یہ ہمارا تقدیر ہے، اس کا کسی کے موت کا وظیفے سے کوئی تعلق نہیں. حضرت مولانا مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، بہت ساری دنیا میں پھیل رہا ہے الحمدللہ. تو وہ وظائف دیتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں قرآن عظیم سے. اس کا کسی قسم کا ریئیکشن نہیں میرے بھائیوں. اسی طرح شیخ حذیفی، وہ تو روزہ اطہر کے قریب وظائف کرتا ہے قرآن و حدیث سے، تو اس کا ریئیکشن ہوگا کیا؟ آپ ادھر پاکستان ہندوستان میں وظیفے پڑھتے ہیں تو اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا. اس کا جب وہ روزہ اطہر کے قریب پڑھتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہوگا. یہ بالکل بچوں والی باتیں ہیں. بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں بالکل غلط. کسی بچے میں ذرا بھی سوچ سمجھ ہوگا، عقل ہوگا، شعور ہوگا تو وہ اس کو غلط سمجھے گا. اس کا کسی کے موت کے ساتھ کیا تعلق؟ ساری دنیا نہیں مری، بہت سے لوگ ہم بھی جانے والے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسی طرح
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، یہ ساری باتیں غلط بے دینی کی باتیں ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کس نے کہا ہے، آپ یقین کریں مجھے پتہ نہیں کس نے کہا ہے، لیکن 3 بندوں کا میرے پاس میسج آیا تو میں نے کہا یہ بات صحیح ہوگی، اس لیے تو 3 بندوں کا میسج آیا۔ اس لیے یہ میری ایک کاوش ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے۔ قرآن عظیم کسی پر ریئیکشن نہیں کرتا، آپ وظائف پڑھیں۔ اور ہاں ایک بات ہے، چلا کشی کی اجازت ہر کسی کو نہیں۔ آپ نے جا کے کسی کتب خانے میں گئے اور آپ نے بڑا سا وظائف کی کتاب خرید کر لیا اور اس میں لکھا ہے بھائی یہ قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے 40 دن تک رات کے وقت تنہائی میں، اور آپ نے شروع کیا، وہ ریئیکشن کرے گا آپ پر، کیونکہ آپ بغیر کسی استاد کے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں استاد کی نگرانی میں کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، بغیر استاد کے چلا کشی نہ کریں، ہرگز میرا اجازت نہیں آپ کو۔ استاد کی نگرانی میں چلا کشی کریں تو ٹھیک، استاد نہ ہو آپ کا، استاد کی نگرانی آپ کے شامل حال نہ ہو، کبھی بھی چلا کشی کے قریب بھی نہ جائیں کہ آپ جا کے قبرستان میں رات کو بیٹھے ہیں، پھر جو ہے وہ جو ہونا ہو پتہ نہیں کیا آپ کے ساتھ ہونے والا، اس سے دور رہیں۔ ہاں وظائف پڑھتے رہیں، اور میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، جو بھی آپ کو وظائف دیتا ہے قرآن و حدیث سے، تو ہرگز ان کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، دو ٹوک بات ہے، وہ آپ کو فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا انشاءاللہ، وہ آپ کو کبھی بھی نقصان دینے والا نہیں۔ تو آپ یہ وظائف پڑھتے رہیں، چلا کشی بغیر استاد کے کبھی نہ کریں۔ تو ان کی بات جس نے بھی کی ہے وہ بالکل غلط بیانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جس نے بھی یہ بات پھیلائی ہے، تو ان کی باتوں پر نہ جائیں۔ ہم قرآن و حدیث سے آپ کو وظائف دیتے ہیں آپ کی فلاح کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو بھائی قرآن و حدیث سے جب کوئی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہو تو اس کا شکریہ ادا کریں، اور کچھ نہیں تو شکریہ ادا کریں۔ ہمارا کیا لالچ ہے اس میں آپ کو وظائف، آپ یقین کریں میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں جا کے وہ کلپ دیکھ لوں کہ کیا کہا ہے، کیا اس نے کیا سنایا ہے لوگوں کو۔ بس 3 بندوں کے اس بات پر میں نے یقین کر کے یہ کلپ بنا لیا کہ بھائی ان کے باتوں پر نہ جائے، اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں۔ وظیفے پڑھتے رہیں، کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھے بزرگوں کے ہاں وظائف بھی بہت ملتے ہیں آپ کو نیٹ پر، لیکن ان وظیفے پر، ان کے وظائف پر عمل کریں تو جس پر بھی آپ کو اعتماد ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے اور صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق وظیفہ دے رہا ہے، اس پر عمل کریں، اس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، اور آخر میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔